ایک وفاقی ریاست کی حیثیت سے پاکستان میں اکثر ٹیکس وفاق اکٹھے کرتا ہے۔ انکم ٹیکس سے کسٹم تک تمام وسائل سب سے پہلے وفاقی حکومت کے مختلف ادارے ہی عوام سے وصول کرتے ہیں۔ یہی وسائل بعد میں صوبوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر صوبے ہر سال اپنا اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت ہر 5 سال کے بعد وفاق اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم وسائل کی تقسیم کے لیے ایک فارمولا یعنی قومی مالیاتی ایوارڈ تشکیل دیا جاتا ہے، جس کے تحت ہر صوبے کو اس کا آئینی حصہ مل جاتا ہے۔ مگر 53 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک 7 قومی ایوارڈ ہی تشکیل دیے جا سکے ہیں۔ ان میں سے بھی 4 ایوارڈز پر کامیابی سے عمل درآمد ہو سکا ہے۔ گزشتہ 16 سال کے دوران بھی نئے مالیاتی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے متعدد کوششیں کی گئی ہیں، مگر وسائل کی تقسیم کے بارے میں نئے فارمولے پر اتفاقی رائے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی 2010 کے ایوارڈ پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ 7ویں ایوارڈ کے تحت وسائل کی تقسیم کی بنیادوں میں آبادی، غربت اور پسماندگی، ٹیکس کی وصولی اور پیداوار کے علاوہ کم آبادی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تقسیم کے فارمولے میں آبادی کا حصہ 82%، غربت کا حصہ 10.3%، ٹیکس کی وصولی اور پیداوار 5% اور آبادی 2.7% ہے۔ 2010 سے نافذ العمل ایوارڈ سے پہلے تقسیم کی زیادہ تر بنیاد آبادی تھی، جس کی وجہ سے چھوٹے صوبے اس تقسیم کے اس نظام کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کے حق میں سمجھتے تھے۔ اب بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے حالات بھی تقسیم کے فارمولے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس وسائل کا اکثر حصہ یعنی 57.5% صوبوں اور وفاق کو نسبتاً کم حصہ یعنی 42.5% ملتا ہے۔ 2010 سے پہلے صوبے وسائل کی کمی کا رونا روتے تھے، اب کم وسائل کا دکھڑا وفاق سناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار وفاق نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے بھی وسائل حاصل کیے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت پہلا قومی مالیاتی ایوارڈ 1975 میں پیش کیا گیا تھا، جس میں تقسیم کی بنیاد صرف آبادی تھی۔ اس کے بعد 1979 اور 1985 کے ایوارڈز پر بھی کوئی اتفاقی رائے نہ ہو سکا اور 1975 کا فارمولا ہی ایک طویل عرصے تک چلتا رہا۔ 1990 کے ایوارڈ میں قابل تقسیم پول کو وسعت دی گئی اور پن بجلی کے منافع سے متعلقہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے شکووں کو دور کیا گیا۔ 1996 کے ایوارڈ میں ٹیکسوں کی وصولی، گیس اور دیگر قدرتی وسائل پر رائلٹیز اور سرچارجز کو بھی شامل کر لیا گیا، جس سے وفاق کے مقابلے میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ ہوا۔ دسمبر 2009 میں موجودہ ایوارڈ پر دستخط ہوئے اور صوبوں کا کل وسائل میں سے حصہ 47% سے بڑھ کر 57% تک بڑھ گیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق وسائل کی موجودہ تقسیم کے فارمولے کے بارے میں صوبوں کے شکوے اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ وفاق کے ہیں۔ اگلے قومی مالیاتی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے بدلتے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک وفاقی ریاست کی حیثیت سے پاکستان میں اکثر ٹیکس وفاق اکٹھے کرتا ہے۔ انکم ٹیکس سے کسٹم تک تمام وسائل سب سے پہلے وفاقی حکومت کے مختلف ادارے ہی عوام سے وصول کرتے ہیں۔ یہی وسائل بعد میں صوبوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر صوبے ہر سال اپنا اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت ہر 5 سال کے بعد وفاق اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم وسائل کی تقسیم کے لیے ایک فارمولا یعنی قومی مالیاتی ایوارڈ تشکیل دیا جاتا ہے، جس کے تحت ہر صوبے کو اس کا آئینی حصہ مل جاتا ہے۔ مگر 53 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک 7 قومی ایوارڈ ہی تشکیل دیے جا سکے ہیں۔ ان میں سے بھی 4 ایوارڈز پر کامیابی سے عمل درآمد ہو سکا ہے۔ گزشتہ 16 سال کے دوران بھی نئے مالیاتی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے متعدد کوششیں کی گئی ہیں، مگر وسائل کی تقسیم کے بارے میں نئے فارمولے پر اتفاقی رائے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی 2010 کے ایوارڈ پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ 7ویں ایوارڈ کے تحت وسائل کی تقسیم کی بنیادوں میں آبادی، غربت اور پسماندگی، ٹیکس کی وصولی اور پیداوار کے علاوہ کم آبادی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تقسیم کے فارمولے میں آبادی کا حصہ 82%، غربت کا حصہ 10.3%، ٹیکس کی وصولی اور پیداوار 5% اور آبادی 2.7% ہے۔ 2010 سے نافذ العمل ایوارڈ سے پہلے تقسیم کی زیادہ تر بنیاد آبادی تھی، جس کی وجہ سے چھوٹے صوبے اس تقسیم کے اس نظام کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کے حق میں سمجھتے تھے۔ اب بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے حالات بھی تقسیم کے فارمولے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس وسائل کا اکثر حصہ یعنی 57.5% صوبوں اور وفاق کو نسبتاً کم حصہ یعنی 42.5% ملتا ہے۔ 2010 سے پہلے صوبے وسائل کی کمی کا رونا روتے تھے، اب کم وسائل کا دکھڑا وفاق سناتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس بار وفاق نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے بھی وسائل حاصل کیے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت پہلا قومی مالیاتی ایوارڈ 1975 میں پیش کیا گیا تھا، جس میں تقسیم کی بنیاد صرف آبادی تھی۔ اس کے بعد 1979 اور 1985 کے ایوارڈز پر بھی کوئی اتفاقی رائے نہ ہو سکا اور 1975 کا فارمولا ہی ایک طویل عرصے تک چلتا رہا۔ 1990 کے ایوارڈ میں قابل تقسیم پول کو وسعت دی گئی اور پن بجلی کے منافع سے متعلقہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے شکووں کو دور کیا گیا۔ 1996 کے ایوارڈ میں ٹیکسوں کی وصولی، گیس اور دیگر قدرتی وسائل پر رائلٹیز اور سرچارجز کو بھی شامل کر لیا گیا، جس سے وفاق کے مقابلے میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ ہوا۔ دسمبر 2009 میں موجودہ ایوارڈ پر دستخط ہوئے اور صوبوں کا کل وسائل میں سے حصہ 47% سے بڑھ کر 57% تک بڑھ گیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق وسائل کی موجودہ تقسیم کے فارمولے کے بارے میں صوبوں کے شکوے اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ وفاق کے ہیں۔ اگلے قومی مالیاتی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے بدلتے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔